امام مہدی کے ظاہر ہونے سے پہلے ایک نشانی جسے علماء کرام سب سے بڑی نشانی قرار دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ قسطنطنیہ شہر، جی ہاں جس کو ہم آج استنبول کہتے ہیں، ایک بار پھر غیر مسلموں کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ اور ابھی یہ معاملہ چل ہی رہا ہوگا کہ اتنے میں شور مچ جائے گا، آواز آئے گی کہ دجال آ گیا، دجال آ گیا۔ تو ناظرین، اب جو ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت تفصیل سے آپ کو بتانے جا رہے ہیں، مگر گزارش یہی ہے کہ نہایت توجہ کے ساتھ فوکس ہو کر آپ نے آج کی جو ویڈیو دیکھنی ہے، اور ہمارے ویڈیو کو آپ شیئر بھی کرنا ہے اور لائک اور کمنٹس بھی کرنے ہیں۔ تو آج بات کرنی ہے سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، مگر اس سے پہلے ایک اور بڑی شاندار شخصیت کے بارے میں کچھ آپ کو بتاتا چلوں۔ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیے گا، آپ سے گزارش ہے اس کو سکپ نہ کیجیے گا۔ تو ایک ایسی پرسنالٹی جس کو بہت زیادہ ٹائم نہیں ہوا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا علم عطا فرمایا، ایسی فراست عطا فرمائی، آپ مریدین یعنی 100 برانچز آف نالج پر یعنی اتھارٹی رکھتے تھے۔ جی ہاں، 100 سے زائد علوم پر آپ کی مہارت حاصل تھی، 1000 سے زیادہ بکس آپ نے لکھی، 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی۔ وہ پرسنالٹی کون سی ہے؟ وہ کوئی اور نہیں، سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد خان رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن نے اعلی حضرت سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا کہ خلافت راشدہ کس کو کہتے ہیں اور اس کے مصداق کون کون ہیں؟ سبحان اللہ! تو آپ نے کیا خوب جواب ارشاد فرمایا کہ خلافت راشدہ یعنی خلافت وہ دور حکومت جو کہ نبی طریقے پر ہو، جیسا کہ 4 خلفائے راشدین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، اور اس کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر امام امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز نے وہ خلافت کی۔ اور آپ نے فرمایا کہ میرے خیال میں ایسی خلافت راشدہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائم کریں گے، یعنی ایک خلافت ایسی آنی ہے، ایک دور ایسا آنا ہے جو گویا خلافت راشدہ کے مصداق ہوگی۔ ویورز، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظاہر ہونا علماء کرام نے قیامت کی بڑی نشانی میں سے ایک نشانی شمار کیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قیامت سے پہلے ایک ایسا وقت آئے گا جب پوری دنیا میں ہر جگہ کفر کا تسلط ہوگا، یعنی ایوری ویئر کفر کی حکومت ہوگی، اور تمام زمین فتنہ و فساد سے بھر جائے گی اور لوگ عیش و عشرت میں گم ہو جائیں گے۔ ٹائم اتنا سپیڈلی نکلے گا کہ سال مہینے کی طرح ہو جائے گا، مہینہ ہفتے کی طرح ہو جائے گا، اور ایک ہفتہ دن کی طرح گزرے گا۔ یہ وہ زمانہ ہوگا جب لوگوں کی عمریں گھٹ جائیں گی، لوگ ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کو قتل و خون کے پیاسے ہوں گے۔ اس وقت پوری دنیا پر عیسائیوں کا غلبہ ہوگا۔ روم، شام اور تمام ممالک اسلامیہ سب کے سب مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائیں گے، ساری زمین کفرستان ہو جائے گی، صرف مکہ اور مدینہ میں مسلمان ہوں گے اور وہیں پر اسلام ہوگا۔ لہٰذا اس وقت تمام اللہ کے ولی اپنے اپنے علاقوں سے ہجرت کر کے مکہ شریف اور مدینہ شریف پہنچ جائیں گے۔ یاد رہے رمضان کا مہینہ ہوگا۔ اب ذرا سینیریو دیکھیے گا، سینیریو چیک کیجیے، تصور کیجیے گا کہ رمضان کا مہینہ ہوگا۔ ابدال یعنی جتنے بھی اولیاء ہوں گے تو اللہ کے ولی وہ طواف خانہ کعبہ میں مصروف ہوں گے، حضرت امام مہدی بھی وہاں ہوں گے، اور اس وقت آپ کی عمر 40 سال ہوگی۔ اولیاء انہیں پہچانیں گے، ان سے درخواست کریں گے کہ آپ ہماری بیعت کریں۔ وہ انکار کریں گے، پھر اچانک غیب سے آواز آئے گی۔ ناظرین، یہ ساری جو میں نشانیاں بتا رہا ہوں یہ احادیث میں سلسلہ وار مرحلہ وار بیان ہوئی ہیں۔ آواز آئے گی، یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، اس کی بات سنو اور اس کا حکم مانو۔ پھر تمام لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور وہاں سے یہ سب کو اپنے ساتھ لے کر ملک شام کی طرف چلے جائیں گے، اور وہاں پھر دجال کا مقابلہ ہوگا۔ ناظرین، دجال کون ہے اور اس کی کیا کیا نشانیاں ہیں؟
اس کے بارے میں حدیث کیا کہتی ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ عز و جل ہم نے پورا ایک الگ سی مکمل ویڈیو بنائی ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں چینل پہ جا کر۔ لیکن آج جو ہے ہم اس میں ہم صرف تفصیل کے ساتھ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دیں گے۔ ڈیئر ویورز، قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی امام مہدی کا ظہور ہے۔ اس پر جو ہے مزید بات کرنے سے پہلے کچھ لوگ ہو سکتا ہے آپ کو ایسے بھی ملیں جو یا تو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آنا مانتے ہی نہیں، یا پھر اس معاملے میں یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ امام مہدی کسی خاص شخصیت کا نام نہیں، بلکہ یہ تو ایک نجات دہندہ کا تصور ہے جو ہر دور میں قوم کے اندر پایا جاتا ہے۔ یعنی کوئی شخص آئے گا اور ہمیں نجات بخشے گا، لیکن پیارے ناظرین یاد رہیے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے لیے دین کے معاملے میں ہر چیز کو ایکسیپٹ کرنے یا نہ کرنے کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ اللہ پاک کا پیارا کلام یعنی قرآن مجید اور اللہ عز و جل کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہمیں اس معاملے میں کیا رہنمائی کرتی ہیں۔ امام مہدی کے آنے کا ذکر ایک دو حدیثوں میں نہیں بلکہ 200 سے 250 احادیث اور اقوال تابعین میں ملتا ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مہدی حق ہیں، یعنی ان کا ظہور برحق ہے اور یہ کہ یہ ہو کے رہے گا۔ اور مزید آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امام مہدی سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد سے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث سے اتنی بات تو بالکل واضح ہو گئی، کلیئر ہو گئی کہ امام مہدی کا ظہور یعنی یقینی طور پہ ہوگا، اور ایک شخصیت ہے جو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد سے ہوں گے۔ بہت ہی اہم بات یہ ہے کہ مہدی آپ کا نام نہیں ہے بلکہ آپ کا لقب ہے۔ ایک اور حدیث سناتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص عرب کا بادشاہ ہو جائے جس کا نام میرے نام کے مطابق یعنی محمد ہوگا۔ ناظرین، نام تو آپ کو پتہ چل گیا، اب ہم آپ کو ان کا حلیہ بتاتے ہیں۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دکھیں گے کیسے، یعنی وہ کیسے نظر آئیں گے، کیسے لگیں گے؟ سبحان اللہ۔ حدیث میں اس کی بھی تفصیل موجود ہے۔ ان کی کچھ اور صفات بیان کرتے ہوئے اللہ عز و جل کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مہدی میری نسل سے ہوں گے، ان کی ناک پتلی اور بلند ہوگی، پیشانی روشن اور نورانی ہوگی اور ان کا رنگ عربوں جیسا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ان کے دائیں رخسار پر تل ہوگا اور آپ کی سیرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ہوگی۔ آپ کی طبیعت میں جود و سخاوت، رحم و کرم بے انتہا ہوگا۔ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو اولیاء کرام تو پہچان لیں گے، لیکن کچھ ایسی نشانیاں بھی مختلف روایات میں بیان کی گئی ہیں جن کے ذریعے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچانا جا سکے گا۔ نمبر 1، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر بال ہوں گے جس میں سے ندا دینے والا کہے گا مہدی اللہ پاک کے خلیفہ ہیں، ان کی اتباع کرو، انہیں فالو کرو۔ نمبر 2، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں خشک لکڑی اور خشک زمین میں گاڑی جائے گی تو وہ سبز شاخ اور پتوں سمیت نکلے گی۔ سبحان اللہ۔ نمبر 3، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی کسی نشانی کا سوال کرے گا تو یہ ہوا میں اڑنے والے پرندے کی طرف اشارہ کریں گے اور وہ پرندہ آ کر ان کے ہاتھ پر بیٹھ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ نمبر 4، بنی اسرائیل کی طرح آپ کے لیے دریا پھٹ جائے گا اور آپ کی تشریف آوری سے وہ زمین عدل سے بھر جائے گی جس طرح پہلے ظلم سے بھری ہوئی تھی۔ ہر طرف عدل و انصاف ہوگا، ان کی آمد سے پہلے ہر طرف ظلم و ستم ہوگا۔ اور حدیث میں آتا ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑی آزمائش کا ذکر فرمایا جو اس امت کو پیش آنے والی ہے۔
آپ علیہ السلام نے ایک بہت بڑی ٹربل کے بارے میں بتایا اور فرمایا ایک زمانہ میں اتنا شدید ظلم ہوگا کہ کہیں پناہ کی جگہ نہ ملے گی۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ میری اولاد میں سے ایک شخص کو پیدا فرمائے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، ویسے ہی بھرے گا جیسے وہ پہلا ظلم و ستم سے بھر چکی تھی۔ زمین و آسمان کے رہنے والے سب ان سے راضی ہوں گے۔ آسمان اپنی تمام بارش موسلا دھار برسائے گا اور زمین اپنی سب پیداوار نکال کر رکھ دے گی۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ زندہ لوگوں کو تمنا ہوگی کہ ان سے پہلے جو لوگ تنگی اور ظلم کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے، کاش وہ بھی ان حالات کو دیکھ لیتے۔ ایوری باڈی بیکم ہیپی، ہر طرف خوشحالی کا دور ہوگا، زمین اپنے خزانے نکال رہی ہوگی، عدل و انصاف ہوگا۔ یہ کیسے حالات ہوں گے ناظرین؟ جب ہر طرف امن و امان ہوگا، ظلم و ستم کا خاتمہ ہو چکا ہوگا۔ اس کی بڑی خوبصورت منظر کشی حدیث میں مزید بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں مہدی کے آنے کی خوشخبری دیتا ہوں جو میری امت میں اختلاف اور تنگی کے زمانے میں بھیجے جائیں گے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ ان زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح ان سے پہلے ظلم و ستم سے بری ہوگی۔ زمین اور آسمان والے سب کے سب ان سے خوش ہوں گے اور لوگوں کو مال اس قدر دیں گے کہ اللہ تعالیٰ خافت میں میری امت کے دلوں میں استغنا یا اور بے نیازی پیدا فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی ہر کوئی سیٹسفائی ہوگا، گویا اس سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی، اور انصاف عام ہوگا۔ وہ اپنی منادی کو حکم دیں گے کہ اعلان کر دے جسے مال کی حاجت ہو وہ مہدی کے پاس آئے۔ اللہ اکبر۔ اس اعلان پر پورے مسلمانوں میں سے صرف ایک شخص جو ہے وہ آئے گا، یعنی اپنے اتنے لوگ خوشحال ہوں گے کہ انہیں ضرورت ہی نہیں ہوگی مال کی۔ ضرورت رکھنے والا وہ ایک شخص امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے گا۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے فرمائیں گے جاؤ، جو خزانچی ہے اس کے پاس جا کر کہو امام مہدی نے مجھے مال دینے کے لیے تمہارے پاس بھیجا۔ یہ شخص اس کے پاس پہنچے گا اور خزانچی کہے گا جتنی مرضی، جتنی ضرورت ہے لے جاؤ، جتنی حسب خواہش حاجت ہے لے جاؤ۔ وہ اپنی حسب خواہش اپنے دامن کو مال سے بھر لے گا، اور جب خزانے سے باہر آئے گا تو پھر اسے اپنے عمل پر ندامت ہوگی۔ وہ اپنے دل میں کہے گا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے سب سے بڑھ کر لالچی اور حریص میں ہی ہوں، میرے لیے وہ چیز کافی نہ ہوئی جو دوسروں کے لیے کافی اور وافی تھی۔ سبحان اللہ۔ اس شرنی وہ مال واپس کرنا چاہے گا مگر اس سے یہ مال قبول نہیں کیا جائے گا، اور اسے یہ کہہ دیا جائے گا کہ ہم دینے کے بعد واپس نہیں لیتے۔ اس پوری روایت کو سیکھنے کا کیا ملا؟ جب ہر طرف عدل و انصاف و دین کی اصل تصویر اگر زمین پر نافذ ہو تو اسلام کا اصل طریقہ نافذ کیا جائے تو پھر غربت باقی نہیں رہتی۔ اصل غربت، اصل پرابلم اور اصل معاملات دین سے دوری ہی کی بنا پر ہے۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا اس دنیا میں آ کر یہ ثابت کریں گے کہ اگر پراپر اسلام نافذ کیا جائے تو سب چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ بہرحال وہ خوش نصیب لوگ جو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیں گے ان کی بھی ایک الگ شان اور فضیلت ہوگی۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم امام مہدی کے بارے میں سوال کیا گیا تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا مہدی کا ظہور آخری زمانے میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایک جماعت ان کے پاس جمع کر دے گا جس طرح بادل کے مختلف ٹکڑوں کو جمع کر دیتا ہے اور ان کے درمیان محبت پیدا فرما دے گا۔ یہ لوگ نہ کسی سے خوف زدہ ہوں گے اور نہ کسی کے انعام کو دیکھ کر خوش ہوں گے۔ خلیفہ مہدی کے پاس جا کر جمع ہونے والی کی تعداد اصحاب بدر کے برابر یعنی 313 ہوگی۔ سبحان اللہ۔ پھر یعنی اس جماعت کو ایک خاص فضیلت ہوگی جو ان میں سے پہلے والوں کو حاصل ہوئی اور نہ ہی بعد والوں کو حاصل ہوئی۔ نیز اس جماعت کی تعداد اصحاب طالوت کی تعداد کے برابر ہوگی جنہوں نے طالوت کے ہمراہ نہر اردن کو عبور کیا تھا۔ یہاں ایک اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج کل سوشل میڈیا میں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مختلف پیشن گوئیاں کی جاتی ہیں کہ امام مہدی آ چکے ہیں یا بالکل آنے والے ہیں۔ یہ بڑا مشکل سوال ہے، اور امام مہدی کا ظہور بالکل کب ہوگا
اس سوال کا 100% درست جواب دینا تو مشکل ہے، مگر کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے سے پہلے ظاہر ہوں گی، اور کچھ باتیں تو ہم ابتدائی میں ہی آپ کو بیان کر چکے ہیں۔ مزید جو واضح نشانیاں وہ بھی مختصر آپ کو بتا دیتے ہیں۔ جی مزید جو واضح نشانیاں ہیں وہ مختصر میں آپ کو بتا دیتے ہیں۔ امام مہدی کے ظاہر ہونے سے پہلے جو نشانیاں ہونے والی ہیں ان میں سے پہلی نشانی یہ ہے کہ دریائے فرات کی پہاڑ کی طرف سے پھٹ جائے گا اور اس میں سے موجود سونا ظاہر ہونے لگے گا۔ ان کے آنے سے پہلے رمضان شریف کی پہلی تاریخ کو چاند گرہن ہوگا اور اسی دن دوپہر کے وقت سورج گرہن ہوگا، اور ایسا گرہن پہلے کبھی نہ ہوا ہوگا۔ یہ دوسری بڑی نشانی ہے۔ اور 3 یا 7 راتیں مشرق کی طرف سے ایک بڑی آگ ظاہر ہوگی اور بہت بڑے بڑے زلزلے بھی آئیں گے۔ اور ہاں، امام مہدی کے آنے سے پہلے ایک نشانی جسے علماء کرام سب سے بڑی نشانی قرار دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ قسطنطنیہ شہر، جی ہاں جس کو ہم آج استنبول کہتے ہیں، ایک بار پھر غیر مسلموں کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ جی ہاں، جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ ان کے آنے سے پہلے پوری دنیا میں کفر پھیل چکا ہوگا اور پوری دنیا گویا کفرستان بن چکی ہوگی۔ تو جب مکہ پاک میں تمام لوگ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے تو پھر وہ وقت آئے گا کہ ایک بار پھر قسطنطنیہ مسلمانوں کو مل جائے گا۔ جی ہاں، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے سب لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر قسطنطنیہ آئیں گے اور قسطنطنیہ کو فتح فرمائیں گے۔ اور ابھی یہ معاملہ چل ہی رہا ہوگا کہ اتنے میں شور مچ جائے گا، آواز آئے گی، دجال آ گیا ہے، دجال آ گیا ہے۔ اور پھر امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر سب لوگوں کو لے کر ملک شام چلے جائیں گے، لیکن جب وہ وہاں پہنچیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ آواز شیطان کی تھی اور اس نے جھوٹ بولا تھا۔ لیکن امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شام پہنچنے کے بعد واقعی پھر دجال نکل آئے گا، اور پھر امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ اپنے لشکر کو لے کر وہیں محصور ہو جائیں گے۔ یعنی اب آپ ان لوگوں کے ساتھ اسی علاقے میں رہیں گے اور اتنے میں دجال پوری دنیا گھوم لے گا۔ پھر اس کے بعد آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ جامع مسجد دمشق کے مشرقی مینار پر آپ کا نزول ہوگا۔ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک تفصیلی ویڈیو جو ہے آپ کو بتا چکے ہیں، انشاءاللہ مزید تفصیل بھی بیان کریں گے۔ ہماری بات جاری ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول جامع مسجد دمشق کے مشرقی مینار پر ہوگا۔ صبح کا وقت ہوگا، نماز فجر کے بعد نماز فجر کے لیے اقامت بھی ہو چکی ہوگی، اب جماعت ہونے والی ہوگی۔ ذرا منظر دیکھیے گا کیسا ہوگا ناظرین۔ اللہ اکبر۔ ایک طرف اللہ کے نبی ہیں اور ایک طرف نبیوں کے سردار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک امتی ہے۔ ناظرین اب سوال یہ ہے کہ اس وقت فجر کی جماعت کون کروائے گا؟ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسجد میں موجود ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نزول ہو چکا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے سنیے۔ آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، دین کے کمزور ہو جانے کی حالت میں دجال نکلے گا۔ اور دجال سے متعلق تفصیل بیان کرنے کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس کے بعد حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور صبح صادق سے پہلے اعلان کریں گے، اے مسلمانوں، تمہیں اس جھوٹے خبیث دجال سے مقابلہ کرنے میں کیا چیز پریشان کرتی ہے؟ تو لوگ کہیں گے یہ کوئی جناتی مخلوق ہے۔ پھر لوگ آگے بڑھ کر دیکھیں گے تو انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نظر آئیں گے۔ پھر نماز فجر کے لیے اقامت ہوگی اور مسلمانوں کے امیر امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گے، اے روح اللہ، امامت کے لیے آگے تشریف لائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، تمہارا امام ہی تمہیں نماز پڑھائے۔ تو اس وقت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی امامت فرمائیں گے۔ جب لوگ نماز سے فارغ ہو جائیں گے تو مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں دجال سے مقابلہ دجال سے مقابلہ کے لیے نکلیں گے۔ اب دجال کی حالت یہ ہوگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے پگھلنا شروع ہو جائے گا، جیسے پانی میں نمک گلتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو اتنی دور تک پہنچے گی جہاں تک نظر جاتی ہوگی۔ وہ بھاگے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا تعاقب فرمائیں گے اور باب لد کے مقام پر اس کی پشت میں نیزہ ماریں گے اور اسی کے ساتھ وہ جہنم وصل ہو جائے گا۔
تو یہ معلومات تھی امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اور امام مہدی کے بارے میں جو بہت سی افواہیں اور غلط فہمیاں گردش کرتی رہتی ہیں، تو یہ حتمی معلومات بلکہ مستند ذرائع سے بیان کی گئی ہیں کہ ان کے ظہور کے وقت بہت فتنہ ہوگا، اسلام صرف مکہ اور مدینہ میں ہوگا، ظہور کے وقت ان کی عمر 40 سال ہوگی، اور بیت اللہ میں آپ کا ظہور ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ تو ڈیئر ویورز، ان باتوں پر آپ لوگ عمل کریں، بلکہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ بھی صحیح اور مستند حوالوں کے ساتھ معلومات حاصل کر سکیں۔ یہ تمام باتیں اور احادیث کے حوالے سے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی جو ہے وہ پیش، آپ مزید تفصیل کے لیے بھی ہماری دوسری ویڈیو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ آخر میں دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فتنہ دجال سے محفوظ فرمائے، اور جو اس وقت بھی مشکل حالات میں ہیں ان میں بھی اللہ کریم ہماری مدد فرمائے۔ تو ملتے ہیں ایک اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ ناصر، اور جنہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔